سے پہلے زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے۔ ابھی اپنے سامنے صدقہ فطر کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقہائے کرام نے ان احادیث سے کیا اخذ کیا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر ایک سا خرما یعنی کھجور یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے بڑے مسلمان پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو یعنی نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے ادا کر دے۔ ایک دوسری روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کی بارگاہ کے مقبول صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آخر رمضان میں فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ایک سا خرما یا جو، ایک سا تقریباً 4 کلو 54 گرام، تو 4 کلو 54 گرام کھجور یا جو، یا آدھا سا گیہوں جو 2 کلو 47 گرام کہلاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کی کوچوں میں، مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے، یعنی روزے کی حالت میں جو آدمی سے کچھ غلط سلط کچھ باتیں نکل گئی یا کچھ ایسے کام ہو گئے جو غیر مناسب تھے، تو یہ صدقہ فطر ان کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی خورش ہو جائے، خورش یعنی کھانے کے لیے انتظام ہو جائے، خوراک ہو جائے۔ ایک روایت میں یوں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ تو صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، اور یہ ادا نہ کرنے سے نہ ساقط ہوگا نہ اب ادا کرنا قضا ہے، بلکہ جب بھی ادا کرے گا یہ ادا ہی ہے۔ اگرچہ سنت یہ ہے کہ نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ جیسے زکوٰۃ مال کے اوپر واجب ہے، مال کے اعتبار سے آدمی کو نکالنا ہے، تو صدقہ فطر آدمی کے اوپر واجب ہے، جو شخصیت ہے، جو انسان ہے اس کے اوپر واجب ہے، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید کے دن صبح صادق، عید کا جو دن ہوتا ہے اس دن صبح صادق یعنی ختم سحری، صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے انتقال کر گیا، یا مالدار تھا فقیر ہو گیا، یا صبح صادق ہونے کے بعد کافر تھا مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہو گیا، یا فقیر تھا مالدار ہو گیا، تو واجب نہ ہوا۔ صدقہ فطر کا وقت وہی صبح صادق جو عید کے دن کا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، واجب ہے۔ بس زکوٰۃ اور اس میں ذرا سا فرق رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی جو 10 شرطیں بیان کی گئی، فطرے میں ان 10 شرطوں میں سے کچھ نہیں رہتی، جیسے
زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، فطرے میں نصاب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا نامی ہونا ضروری ہے، بڑھنے والا مال، لیکن فطرے کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ عاقل بالغ آدمی ادا کرے، اور اس میں عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ اگر نابالغ ہے، باپ مالک نصاب ہے، وہ اپنا بھی ادا کرے اور بچوں کا بھی ادا کرے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، یعنی کوئی بولے روزے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے میں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا تو میں کیوں نکالوں، تو ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی عذر مثلا سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر یوں ہی روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے، اس کا نکاح کر دیا، شوہر کے یہاں اسے بھیج بھی دیا، تو کسی پر اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باہر پر۔ نابالغ ہے لڑکی، اس کا نکاح بھی ہو گیا، شوہر کے یہاں چلی بھی گئی، خدمت بھی کر لیتی ہے، تو اس کا صدقہ فطر کسی پر واجب نہیں ہوتا، نہ باپ پر نہ شوہر پر۔ یہ نابالغ کے لیے ہے، بالغ کا مسئلہ نہیں ہے۔ باپ نہ ہو، باپ اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرتا ہے، لیکن اگر باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے غریب یتیم پوتے اور پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ دادا پر واجب ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا دے، لیکن ماں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تجارت، اب یہ چونکہ پرانے مسئلے آ رہے ہیں، غلام کا مسئلہ، مدبر کا مسئلہ، اب آج کے دور میں غلامی رہی نہیں تو غلام کا کیا مسئلہ ہے۔ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کی اجازت کے بغیر اگر آدمی نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے، یعنی شوہر ہے اپنی بیوی سے پوچھا ہی نہیں، اس کی طرف سے نکال دیا، باپ ہے اپنے بچوں سے پوچھا نہیں، ان کی طرف سے نکال دیا، تو بغیر اجازت بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اپنی عورت، اولاد، عاقل بالغ کا فطرہ آدمی کے اوپر واجب تو نہیں ہوتا، ذمہ تو نہیں ہوتا، اگرچہ اپائج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں، یعنی آدمی کے اوپر یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کا فطرہ دے، لیکن اگر دے دیا تو ادا ہو جائے گا، عورت خود اپنا فطرہ ادا کرے۔ اور وہ بچے جو بالغ ہو گئے اور عاقل ہیں، باپ کے اوپر ان کا بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا، نابالغ کا واجب ہے کہ اپنا نکالے اور اپنے نابالغ بچوں کا نکالے، یا بچہ بالغ ہو گیا لیکن پاگل ہے تو اس کا نکالے، یہ واجب ہے۔ لیکن بالغ بچے ہیں، عاقل ہے، تو وہ اپنا خود نکالے، لیکن اگر باپ نے نکال دیا تو ادا ہو جائے گا۔ یہ اسی لیے کہ کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، جب جھگڑے نوبت ہوتی میں تیرا کیوں نکالوں، تب یہ نوبت آتی، ورنہ محبت کھاتے میں تو ہر آدمی کو صرف نکال دیتا ہے۔ اب مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، آدھا سا یعنی 2 کلو 47 گرام چلا ہے، گیہوں ہے، اس کا آٹا ہے تو 2 کلو 47 گرام لے لیے۔ اب ستو تو شاید کوئی سمجھ پاوے ابھی، کیونکہ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، حالانکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، یہ سنت ہے، وہ سنت ہے، ویسے ہی ستو کھانا بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کو ستو بہت پسند رہا۔ ایک غزوہ ہے اسی نام پر، غزوہ ذات السویق، ستوؤں والا غزوہ۔ بہرحال کھجور یا منقع
یا جو یا اس کا آٹا یا ستو، کیونکہ گیہوں سے بھی ستو بنتا ہے، جو سے بنتا ہے، تو کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا، یعنی 4 کلو 54 گرام۔ گیہوں، جو، کھجوریں منقع دیے جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں، یعنی وہ خود دیے جا رہے ہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود نہ دیے جائیں تب ان کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ فطرے کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے۔ مقدم کرنا مطلب کچھ لوگ عید کے دن نہیں ادا کرتے، رمضانی میں ادا کر دیے، اور مسئلہ پوچھتے ہیں ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بیفور ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو فطرے کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے، جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرتا ہو، اگرچہ رمضان سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ رمضان ہی نہیں، شب برات میں لاؤ سوچے لا فطرہ نکالتے، چلے گا، بیفور فطرہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عید کی صبح صادق کے ہونے کے بعد سے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کریں، یہ بہتر وقت ہے۔ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور اگر چند مسکینوں کو دے دیا تب بھی جائز ہے۔ اور صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں انشاءاللہ، اور آگے مسائل بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔